بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کے پاس جب طاقت ہوتی ہے اور عام طور پر ہوتی ہے تو دلائل کے میدان میں تہی دامن ہونے کے بعد یا دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد باطل بہت جلد پھر اپنی اوقات پر اتر آتا ہے، اور وہ اوقات ہے طاقت کے استعمال کی دھمکی، جیسا کہ فرعون نے کیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ فرعون اپنی اوقات پر کیسے اتر آیا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 29ویں۔ جب فرعون دلائل کے میدان میں لاجواب ہو گیا تو اس نے اگلی بات کیا کہی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال، فرعون کہنے لگا، لئن، اگر، اتخذتا، تم نے پکڑا، الہن، کوئی بھی معبود، غیری، میرے علاوہ، لأجعلنک، تو میں ضرور تمہیں بنا دوں گا، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ، فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ سن لو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ ویسے تو سمجھداروں کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے کہ باطل کس طرح اپنی اوقات پر اتر آتا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے مختصر۔ فرماتے ہیں، لما قامت علی فرعون الحجۃ، بلکہ حجت بالبیان والعقل، جب فرعون پر حجت قائم ہو گئی عقلی طور پر، اور اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو پھر وہ اپنی اوقات پر اس انداز سے اترا کہ اس نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اپنا ظلم اور جبر چلانا شروع کر دیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ دراصل فرعون کی واضح شکست تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ امام واحدی نے الوسیط میں، امام ابن جریر نے اسی طریقے سے، ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، کہ اب فرعون کے پاس دلائل تو وہ مان نہیں سکتا تھا، ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا ظلم، جبر، زور، زبردستی۔ تو اس نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ سنو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کے بارے میں سوچا بھی
تو یہ ذہن میں رکھو کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور پھر میں تمہیں قید میں ڈالوں گا۔ یہاں پر واحد التفسیر میں ایک بڑی پیاری عبارت ہے، وہی جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، وَلَمَّا انْقَطَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَى فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْحِوَارَ وَالْمُنَاظَرَةَ لَجَأَ إِلَى الْقُوَّةِ۔ سمجھدار سامعین کے لیے یہ بات ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ تر الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ جب دلائل کے میدان میں وہ تہی دامن ہو گیا اور مناظرہ مزید جاری رکھنا اس کے بس کی بات نہ رہی، تو پھر جبر اور طاقت پر اتر آیا۔ اور یہاں ایک اور جملہ ہے، فرماتے وَهَذَا شَأْنُ الطُّغَاةِ دَائِمًا، یہ سرکشوں کی ہمیشہ سرشت رہی ہے، يَلْجَؤُونَ إِلَى الْقُوَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ دَفْعِ الْحُجَّةِ بِالْحُجَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب وہ دلائل کے میدان میں تہی دامن ہو جاتے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے، تو میں یہاں بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، کمینے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، کم غرف لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس حالت میں پھر طاقت کے استعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب فرعون دلائل کے میدان میں لاجواب ہو گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ فرعون کی جیلیں قتل سے زیادہ سخت تھیں، اس لیے کہ فرعون جس جیل میں لوگوں کو ڈالتا تھا وہاں پر تنہائی ہوتی تھی، انسان نہ کچھ سن سکتا تھا نہ کچھ دیکھ سکتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا۔ اب ذرا دیکھیے گا حالات حاضرہ کے ساتھ موازنہ کر کے کہ کیسے لوگ آج بھی فرعونیت پر چل رہے ہیں، اور اصل میں اصل چیز کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا کر دلائل کے میدان میں خاموش کروا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے حواری تھے، خوف ہوتا ہے نا ہمیشہ جبر کو کہ کہیں لوگ مجھ سے ٹوٹ نہ جائیں، حالانکہ جنہوں نے ٹوٹنا ہوتا ہے وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا مقصد اپنے حواریوں کو بھی دھمکی دینا تھا۔ اور یہ فرعون کی تمرد اور سرکشی کی انتہا تھی۔ تفسیر روح البیان میں اس پر کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ اصل میں دہریہ تھا نا، وہ سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، تو اس لیے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود پکڑا تو جیل میں چلے جاؤ گے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ ضدی، متعصب اور اپنے موقف پر دلائل کے نہ ہونے کے باوجود ڈٹے رہنے والے لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ دلائل ختم ہو چکے ہیں تو پھر ان کا اگلا وار چلتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں، اٹھاؤ اپنے دلائل، بھاگ جاؤ، ورنہ تم اس زمین پر چلتے پھرتے نظر نہیں آؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق یہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔